حامدا و مسلیا و مسلما بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، میم ٹی وی سے آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی پروگرام ہماری اصلاح احادیث کی روشنی سے حاضر خدمت ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے 5 خصوصی انعامات اور روزے داروں کا احترام۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے ساتھ محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بہقی نے بہقی شریف کے اندر اس حدیث پاک کو لکھا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے روزے داروں کو 5 خصوصی انعامات عطا فرمائے۔ اور یہ بات محترم ناظرین کرام یاد رکھیں کہ یہ وہ 5 خصوصی انعامات ہیں جو کہ امت مصطفیٰ کے علاوہ باقی کسی بھی نبی کی امت کو نہیں دیے گئے۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے روزے داروں کا دوسرا انعام یہ ہے کہ ان کے لیے دریا میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعائے بخشش اور مغفرت کرتی رہتی ہیں، اور یہ کچھ لمحوں کے لیے نہیں بلکہ شام تک وہ مچھلیاں دعائے مغفرت یعنی افطار تک کرتی رہتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا انعام یہ ہے کہ ان کے لیے روزانہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے بندے روزے دار دنیا کی مشقتیں برداشت کر کے جب وہ جنت کی طرف جائیں تو ان کے لیے جنت کو آراستہ کیا جائے۔ اور فرمایا کہ چوتھا انعام یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور 5واں انعام یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو میری امت کے روزے داروں کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو آخری شب ہے کیا یہ شب مغفرت ہے یا شب قدر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، نہ یہ شب قدر ہے نہ شب مغفرت ہے، اور یہ دراصل اصول یہ ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے تو پھر اس سے مزدوری دی جاتی ہے، تو یہ مزدوری دینے کی رات ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ حدیث پاک سنی، اور کتنے خوش بخت ہیں روزے دار جو ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض روزے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا خصوصی انعامات سے نوازا کہ دیکھیں کہ دن بھر انسان کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور افطار سے پہلے منہ سے ایک عجیب سی بو آ رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس بو کے بارے میں حدیث پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور پھر دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں بخشش اور مغفرت کے لیے، اور پھر وہ افطار تک سارا دن دعائیں کرتی رہتی ہیں، اور جنت کو روزانہ آراستہ کیا جا رہا ہے، اور شیاطین سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی غیر رمضان میں جس طرح ان لوگوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اب رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ان کے قید ہونے کی وجہ سے اب رمضان کے اندر ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ اسی طرح فرمایا کہ
جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت کر دیتا ہے۔ تو اس سے خوش بختی کی اور کیا بات ہوگی کہ انسان رمضان المبارک کے اندر عبادت کرے، روزہ رکھے، اور رمضان کے اندر جو ہے کلام الرحمن کی تلاوت کرے، رمضان کے اندر وہ نمازوں کی پابندی کرے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، اور پھر اس کی بخشش اور مغفرت ہو جائے، تو یقیناً یہ بہت بڑی دولت ہے اس انسان کے لیے۔ اور روزہ کیونکہ ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اور ہمارا ہر نیک عمل اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی براہ راست اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں درمیان میں کوئی ہے ہی نہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں براہ راست اس کی جزا عطا فرما دیتا ہوں۔ اور ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی ہوں۔ اب دیکھیں کتنی خوش بختی کی بات ہے محترم ناظرین کرام۔ تو اس لیے ہمیں جو روزے رکھنے ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ رکھنے ہیں، اور اسی طرح ہم نے رمضان المبارک کا بھی احترام کرنا ہے، روزے داروں کا بھی احترام کرنا ہے۔ روزے تو ہم رکھ رہے ہیں، عبادت بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن اگرچہ ہم رمضان کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، روزے داروں کے تقدس کو جو ہے وہ پامال کر رہے ہیں، روزے داروں کا احترام ہی ہم نہیں کر رہے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ بامر مجبوری کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ بیمار ہے، علیل ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر روزے دار اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس کا احترام کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے سامنے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور اس کا احترام ہی نہیں کر رہے۔ جیسے کہ تفسیروں کے اندر یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے علماء سے، یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک مجوسی جو کہ اپنے بیٹے کو مجوسی نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بازار کے اندر جو ہے وہ سرعام روزے داروں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے کھا پی رہا ہے، اور اس نے جب یہ بات دیکھی تو اس کو بہت زیادہ بری لگی کہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمانوں کا یہ مہینہ ہے، اس میں مسلمان خاص کر کے عبادت کرتے ہیں، روزے کا اہتمام ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے اس مقدس اور عظیم تہوار کے تقدس کو پامال کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس نے جو ہے وہ جب اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ سرعام روزے داروں کے سامنے کھا پی رہا ہے، تو وہ غصے میں آ کر کے اس نے اس سے ایک تھپڑ رسید کر دیا، اور جب اس سے تھپڑ مارا کیونکہ اس کو یہ چیز ناپسند تھی، اور اس کے بعد محترم ناظرین کرام جب اس مجوسی کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو حالت خواب کے اندر دیکھا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، جنت کے اندر چکر لگا رہا ہے۔ تو خواب میں دیکھنے والے بڑے حیران ہو گئے کہ یہ تو مجوسی تھا، یہ تو غیر مسلم تھا، اور یہ جنت میں کس طرح چلا گیا اور جنت میں یہ ٹہل رہا ہے؟ تو اس نے خواب کے اندر ہی پوچھا کہ تو غیر مسلم تھا، مجوسی تھا، تو جنت میں کیسے پہنچا؟ اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے جو اپنے بیٹے کو تھپڑ رسید کیا تھا رمضان کے احترام کے اندر، روزے داروں کے احترام کے اندر، میری وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، جب موت کا فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے آیا تو اللہ کا حکم تھا کہ اے موت کے فرشتے، پہلے جا کر کے اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر، اس کو جو ہے وہ کلمہ پڑھوا، اور جب یہ صاحب ایمان ہو جائے اس کے بعد اس کے جسم سے روح قبض کرنا۔ تو کہنے لگے کہ میں اپنی موت سے پہلے اسلام کی دولت سے سرفراز ہو چکا تھا، اور میری اس ادا کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت میں بھی داخل کر دیا۔ تو محترم ناظرین کرام ذرا غور کریں، وہ غیر مسلم تھا، ایک مجوسی تھا، اس نے رمضان کا احترام کیا، اور احترام کرنے پر ایک ہی لمحے کے اندر اگرچہ وہ صاحب ایمان بھی ہو سکتا ہے، جنتی بھی ہو سکتا ہے، تو میں اور آپ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے کے اندر ہے۔ تو ہم اور آپ اگر رمضان کا احترام کریں گے تو ہم کتنے زیادہ فیض و برکات پا لیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔